ہم دوران نماز پھر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں بدبخت مشرکین نے آپ پر اونٹنی کی اوجھڑی آپ کی پشت مبارک پر ڈال دی، آپ کو اس طرح کی تکلیف دی اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہٹاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بالکل بچپن کی عمر ہوگی، وہ دوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ جاتی اور روتی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے اور جسم پاک صاف کرتی چلی جاتی ہیں اور ان بدبختوں کو بد دعا دیتی ہیں جنہوں نے میرے بابا کو اتنی اذیت دی۔ پھر آپ کی عمر مبارک اس وقت 10 سال ہے جب شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ اب آپ تصور کر لیں 10 سال کی معصوم بچی عمر ہے، 3 سال کے لیے آقا علیہ السلام کو اپنے جمیع خاندان اور اہل بیت کے ساتھ اور آپ کے قرابت داروں اور قریبی صحابہ کے ہمراہ قید کر دیا گیا شیب ابی طالب میں۔ تو 3 سال ان قید کی صعوبتیں جھیلنے والوں میں 10 سالہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ آپ کو ایک یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے کہ جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر لے جایا گیا، تو جس گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرما تھے اس میں تنہا سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کے ساتھ تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ اور جب سیدنا جبرائیل امین آئے ہیں تو ان کو ریسیو کرنے والی حضرت فاطمۃ الزہرا ہیں۔ انہوں نے دروازہ، اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، سیدنا جبرائیل امین کے لیے کوئی دیوار اور کوئی چیز آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی خاطر حائل نہیں ہوتی تھی، دروازہ نوک کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کا اذن پا کر اندر آ جاتے، مگر چونکہ سیدہ عالم حضرت فاطمۃ الزہرا اندر موجود ہیں تو دروازہ نوک کر کے باہر کھڑے ہو گئے۔ آپ باہر تشریف لاتی ہیں۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے، 27ویں رجب کا رات ہے، شب معراج، 9 برس عمر ہے۔ آپ باہر تشریف لاتے ہیں، تشریف لا کر آپ پوچھتی ہیں اس جلال اور جمال کے پیکر کو، انسانی شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام باہر کھڑے ہیں۔ آپ پوچھتی ہیں آپ نے کن سے ملنا ہے؟ ما ترید، وہ عرض کرتے ہیں ارید محمدن، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے جاتی ہیں، ان کا حلیہ بیان کرتی اور آقا علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ آقا اس طرح کا ایک شخص ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ تو آقا نے پھر جبرائیل امین کو اجازت دی ہے تو پھر وہ اندر حاضر ہوتے۔ پھر جو حادثہ ہجرت پیش آیا ہے اس رات بھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صاحبزادیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اور جملہ اہل بیت اور ازواج میں سے جو بھی وہ ساتھ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے ہیں اور یہ اس حزن اور ملال کی کیفیت میں پیچھے رہ گئے، ساتھ نہیں لے جایا گیا اہل بیت کو۔ بعد میں زید بن خارجہ اور ابا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بھیجا ہے اونٹنیاں دے کر، ساز و سامان دے کر، اور بعد میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو، اہل بیت پاک کو، سیدنا صدیق اکبر، انہوں نے اونٹنیوں کا اور سارے سامان کا بندوبست کیا ہے
اور ان کے اہل خانہ کو اور دیگر کو پھر وہ قافلے میں لے کر گئے۔ مدینہ پاک پہنچ کر پہلے ہی سال غزوہ بدر سے واپس آئے ہیں، 5 مہینے 6 مہینے گزرے تو آقا علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، یعنی کیفیت وحی ہوئی ہے، اور کیفیت وحی میں جب آپ باہر نکلے ہیں تو کیفیت وحی سے تو پوچھتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم ہے ابھی میرے پاس کون آیا تھا؟ اس کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے یا رسول اللہ۔ فرمایا ابھی جبرائیل آیا تھا، صاحب عرش مولا عرش نے جبرائیل کو پیغام دے کے بھیجا تھا کہ اللہ نے امر بھیجا تھا کہ فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا جائے۔ تو سیدہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ امر الہی سے ہوا، اور یہ فیصلے تو سارے عرش کے ہوتے ہیں، مگر اس عرش کے فیصلے کو اللہ پاک نے سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ السلام پر بھیجا، اور امر الہی کے ساتھ آپ نے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کو جاؤ ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو، اور دیگر صحابہ کرام میں سے جو موجود تھے ان کو بلا لاؤ۔ ایک مجلس جمع ہو گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں سب کو بلا کے لے آیا، مجلس منعقد ہو گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آگاہ فرمایا کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کا امر باری تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اس طرح امر الہی سے نکاح ہوا، اور خطبہ نکاح سیدنا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور 400 مسکال چاندی مہر رکھا، اور نکاح کر کے آقا علیہ السلام نے پھر ایک تشت میں کھجوریں دی ہیں، اور اہل مجلس کو کھجوریں کھلا کے فرمائیں کہ یہ علی اور فاطمہ کے نکاح کی خوشی میں کھجوریں کھا۔ نکاح ہو گیا ہے۔ اگلے دن سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے علی ولیمے کے لیے کچھ پکانے کا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں ایک چھترا ہے۔ تو فرمایا اس کو ذبح کر کے بنا لو، اور کھولنا نہیں کھانا، چونکہ کھانے والے تو بہت آئیں گے۔ تو پھر خود تشریف لے گئے ہیں، میرے آقا نے اس برتن میں وضو فرمایا، چہرہ مبارک دھویا، وضو فرما کے وہ پانی ڈال دیا اور فرمایا اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما۔ اے اللہ ولیمے پر دعا کی، اے اللہ ان دونوں میں برکت فرما دے، علی اور فاطمہ میں برکت فرما دے، علی اور فاطمہ پر برکت فرما دے، اور علی اور فاطمہ کے لیے برکت فرما دے، اور علی اور فاطمہ کی پوری نسل میں برکت فرما دے۔ اس دعا کے ساتھ محفل ولیمہ منعقد ہوں۔ یہ میں نے وقت چونکہ تھوڑا تھا بڑے اختصار سے ایک تھوڑا سا تذکرہ آپ کی حیات مبارکہ کا کیا ہے۔ اب میں جیسا کہ عرض کیا کہ شان سیدہ کائنات بزبان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آنا چاہتا ہوں، اور آج ذکر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ احادیث رسول کی روشنی میں کرتے۔ سیاستہ میں سے ترمذی نے روایت کیا، ابن عمیر تمیمی روایت کرتے ہیں ترمذی شریف، فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ مل کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے پاس گئے اور ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، وہ میری پھوپھو نے پوچھا، فسائلت ای الناس کان احب الی رسول اللہ۔ ام المؤمنین فرمائیے کہ آقا علیہ السلام کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے اور محبوب لوگ کون تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی